ویلکم بیک. طاہر ولی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ کچھ ذمہ داروں سے آپ نے سنا ہے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. ملاقات ابھی تک ہوئی نہیں ہے. اب کل منگل ہے، کل پھر یہ سمجھیں کہ جناب کی خبر کے اوپر، جناب کی اطلاع کے اوپر کل اڈیالہ میں ملاقات ہو جائے گی. ذمہ دار لوگوں کا تو میں نے نام بھی آپ کو بتا دیے ہیں. آپ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں کہ اور مقدمہ بنوانا چاہتے ہیں ہمارے اوپر؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کی کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں اس پروگرام میں 1 versus 3 ہوں، تو اگر مجھے وقت آپ دے دیں تو میں کسی نہیں، بات میں پہ آپ کے جواب ساتھ دے ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. سکتا ہوں. وہ لگ نہیں رہا، نہیں، وہ میں آپ کے فیل ساتھ نہیں ہوں. ہو رہا. اچھا، بات ایسی ہے کہ پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت ہے میاں داؤد صاحب، اور پی ایم ایل این جو ہے تو وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ بھی چکی ہے. ٹھیک، مزید غلطیوں سے ہم بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. رائٹ. ہم انسان ہیں، ہم پر تنقید کریں سیاسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک، within some certain limit of decency, discipline، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تنقید کریں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. we try to learn something. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک طرف ہماری اگر حکومت چل رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ان چیزوں کو میاں نواز شریف صاحب خود مانیٹر بھی کرتے ہیں. اچھا، اور ان کے کچھ ساتھیوں کی ٹیم ہے جو ان کرٹیسزم کو اٹھا کر اس کو خود دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تھنک ٹینک کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا، تو جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ریکٹیفائی بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر کم از کم مطلق الانانیت نہیں ہے. تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس پہ غلطی بھی کریں اور اس پہ پھر اڑے بھی رہیں. آپ جن قوانین کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں کتنی آزادی چاہیے، کتنی لا لیسنس چاہیے. جو لوگ پی ٹی وی میں گھس جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور وہ بدقسمتی سے وہ پھر صدر بھی بن جاتا ہے جو کہتا ہے ہم نے پی ٹی وی پاکستان کو ہم نے قبضہ کر لیا ہے. وہ لوگ جو آپ کے جی ایچ کیو کو سپیئر نہیں کرتے، آپ کے ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، آپ کے شہداء کے مزاروں پر ٹھڈے مارتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں. کتنی آزادی چاہیے. ٹھیک. آپ دیکھیں نا، شہباز گل کھلا بیٹھا ہوا ہے، کتنی آزادی چاہیے اس کو. آج آپ بیٹھے ہوئے کھلی تنقید کر رہے ہیں. یہ عمر دراز گوندل ہمارا کھلا ناقد ہے، ہمارے ناقدین کی لسٹ میں 1 2 3 میں ہے، کھلا بول رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. لیکن سم سرٹن لمٹ ہونی چاہیے، اور لمٹ کے اندر اگر تنقید ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں، اب آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں جی، تو کیا وہ تنقید تھی؟ ٹھیک. کیا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی؟ کیا اس کو پولیٹیکل کرٹیسزم کہہ سکتے ہیں؟ کیا جو بی ایل اے کا واقعہ ہوتا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس میں جو پی ٹی آئی سٹانس لیتی ہے، کیا وہ پولیٹیکل موو تھا ان کا؟ ٹھیک. یہ جو پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے جہاں پر ان کا سٹانس ہوتا ہے، کیا وہ پولیٹیکل ہوتا ہے؟ پولیٹیکل نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ پولیٹیکل نہیں ہو. ہم کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو اور صحافتی لوگوں کو اپنا جو لبادہ، جو جامہ ہم نے پہنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اگر ہم ہر بندہ اپنی عدالت لگا کر بیٹھے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، حکومت غلط ہے. دنیا میں حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت وہ ہوتی ہے کہ حکومت فیصلے بھی کرتی ہے اور فیصلوں کو امپوز بھی کرتی ہے، اور اس کا یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اگلے 3 سال بعد الیکشن میں پھر بھی جانا ہے، میں نے لوگوں کے منہ متھے بھی لگنا ہے. ویری رائٹ. ٹھیک. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ مطلب جو میں مرضی ہے میں وہ کرتا جاؤں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. حکومت کبھی نہیں چاہتی، ٹھیک. حکومت خیر ہی چاہتی ہے. اب مجھے بتائیے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اتنی عزت جو ہماری ٹیم، ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم سب کما کر لائے ہیں سفارتی دنیا سے، جی، یہ حکومت ہی ہے، یہ حکومت کی ریاست کامیابی ہی ہے. ہے. مانی صاحب اس کو اختیار صاحب اپریشیٹ بھی کر رہے سب چیزیں سر اگر اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں ان کا ایک تھینکس اے ملین. لیکن آپ نے دیکھا ہے اس اپریسیشن میں بھی کتنے بغض رکھتے ہیں. نہیں، جو پاکستان کی کامیابی ہے، جو گورنمنٹ کی کامیابی ہے، وہ ہم سب کی، پاکستان کی عزت ہم سب کی اس عزت ہے. میں نہیں. دیکھیں، آپ کو خوب پتا ہے میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آدھی آیت پڑھ کر، آدھی کہانی سنا کر، آدھی بات کر کے باتوں کا مقصد تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا متن تک چلے اب ملاقات کا تبدیل بتائیں کیا نا، جاتا ہے. ملاقات کا کل بتائیں، پھر میں جج صاحب کی طرف جاؤں.
اب میرے خیال میں نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد ملاقات ہو جائے گی. ابھی تو بجٹ کو گزرے ہوئے بھی کتنے ہی دن ہوئے, آج پہلا ہی دن ہے, ورکنگ ڈے ہے. اس ہفتے ملاقات اس ہفتے ہو جائے گی. دیکھیں ملاقات کی تو بات آپ نے ایک سنا بھی ہوگا کہ ایک میسج جو ہے وہ پہنچا دیا گیا تھا بیرسٹر سیف کو, اور کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے آ جائیں. بٹ what happened, پاکستان تحریک انصاف کی اپنی, ان کی کیا ہماری بھی باجی ہے علیمہ باجی, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, نہ انہوں نے خود ملنا ہے نہ انہوں نے کسی کو ملنے دینا. اچھا جٹ صاحب, یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی ملاقات آپ کی قیادت کی یا خان صاحب کی فیملی کی نہیں ہوتی, آپ لوگ تب بھی احتجاج کرتے ہیں, شور کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ آئیں ملاقات کریں, تب بھی اب ملاقات نہیں کرتے. تو کیا یہ ملاقاتیں آپ کے اندرونی اختلافات, آپ کی دھڑے بندی اور فیملی کے درمیان جو تقسیم ہے اس کے اندر رہ گئی ہے, اس کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ولنگنس جو ہے وہ دکھتا ہے. انہوں نے ایک دو دفعہ, جیسے اختیار ولی صاحب نے بھی کہا, مجھے بھی ایک دو دفعہ پتا ہے, ایک دو دفعہ جو ہے وہ فیملی کو کسی کو بلایا بھی گیا, میں کھل کے کیا ادھر گفتگو کروں, اور پھر دوبارہ ملاقات بھی نہیں کروائی گئی. یہ والی چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ اگر یہ ٹھیک ہے, اپنی رضامندی دکھائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی پھر کر کے دکھائیں نا, تو کیوں نہیں کوئی ملاقات کرنا چاہے گا. ہماری تو خواہش ہے کسی کی ملاقات جو ہے وہ ایٹ لیسٹ پولرائزیشن والا جو ماحول ہے. میں ایک منٹ جٹ خیال صاحب کر کو ایک بات بتاتا ہوں. جٹ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کو اختیار ولی صاحب کو بتانا چاہ رہے ہیں. جٹ صاحب آپ کنٹینیو کریں, لیکن میری ایک بات آپ سن لیں. جی, یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں پہ جو پابندی یا جو اس میں بندش آئی ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے, لیکن بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ کوئی پرابلم نہیں تھی, وہ علیمہ باجی نے بند کروائی ہیں. آگے چلے گا. اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, جتنی انفارمیشن اختیار ولی صاحب کے پاس جدھر سے آتی ہے, مجھے تو یہ والی انفارمیشن نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو یہ اس کا جواب ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں, چائے پیالی پہ بلایا کریں, ہمارے ساتھ چائے پیئے, ہم آپ کو بڑی انفارمیشن دے دیا کریں گے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو یہ بات ہے آپ کو میں بھی کوئی فیملی ممبر میں بھی بتا سکے, میرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات, آپ اختیار ولی صاحب سے کچھ پوچھتے ہیں, گوندل صاحب اور اختیار ولی صاحب جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ کچھ پوچھتے ہیں اور وہ جناب پارلیمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر ان کے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ گفت و شنید ہونی چاہیے, یہاں پہ پولرائزیشن کا ماحول جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کئی لوگ ان کی کچھ زبان بولتے ہیں, کئی لوگ ان کی کچھ زبان بولتے ہیں. بے تحاشا دفعہ کہہ چکے ہیں, ہم تو بات چیت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم انڈیا پاکستان والے معاملے بھی, ہمیں کسی کو صفائی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اپنے آپ کو کوئی محب وطن جو ہے وہ شو کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہی سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت ہے. ہم ہر جگہ پاکستان کے لیے فرنٹ پہ ہماری جماعت کھڑی ہوئی ہے. یہ ایران والا واقعہ ہو, ہندوستان والا واقعہ ہو, ہم نے تو ہر چیز کو خوش آئند قرار دی ہے اور بلکہ سپورٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں. اور جو پرتشدد واقعات ہیں اس کی ہمیشہ سے ہم نے جو ہے وہ نفی کی اور بالکل نہیں ہونے چاہیے. بات جو ہے وہ نہ کرے, وہ کہیں پہ بھی نہ کرے, لیکن گولی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے. بات چیت ہر چیز کا حل ہے. آپ جدھر بھی جائیں, میں اب اتنا لمبا چوڑا ادھر ادھر جانا نہیں چاہتا. باقی میرا ایک مشورہ ہے میرے بھائی اختیار ولی کو کہ جب بھی کوئی گفتگو اگر کسی موضوع پہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہو تو اسی موضوع پہ جواب دیا کریں. ابھی جیسے گوندل صاحب کو آپ جو ہے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ کبھی ادھر لے جاتے ہیں, کبھی ریڈیو پاکستان کی طرف لے جاتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کریں, میں آپ کو سارے جو ہے اس کے اوپر جواب دیتا ہوں. چلیے اب آ جاتے ہیں موضوع پر. گوندل صاحب تھوڑا سا ٹائم دے دیں, آپ کے موضوع پہ آتے ہیں. جی بسم اللہ کریں, بتائیں موضوع والا سوال کریں تاکہ میں نے تو ملاقات والا سوال, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی والا. گوندل صاحب جو تیل والی بات آپ نے شروع کے اندر رکھی ہے ایجنڈا, اس کے اوپر ذرا کریں. میں ذرا واپس اس سوال پہ پیٹرولیم والے پہ آنا چاہ رہا ہوں. ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.